رجسٹرڈ ہیں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں جو طلباء داخل ہوتے ہیں ان کا سال کا کورس کروانے کے بعد ان کو ڈبل ایم اے کی ڈگری دی جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی کتنا عرصہ لگے گا؟ 8 سال 8 سال پڑھے گا، اس کو بھی انشاءاللہ تبارک تعالی 8 سال مکمل پڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ جو شعبہ ہے اس کے تحت اعتبار سے اللہ پاک کی رضا کے اعتبار سے فلاں جگہ پر اچھی ہے، فلاں جگہ پر اچھی ہے، بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں۔ جو یہ نا مسلمان کا کوئی بھی نیک اور جائز کام وہ کس لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو درس نظامی عالم کورس ڈبل ایم اے اور اس کے ساتھ ساتھ بی اے کی ڈگری انشاءاللہ تبارک تعالی باقاعدہ جو ہے وہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ، جس طرح ہمارے پرائیویٹ سکول ہیں، سرکاری سکول ہیں، یہ بورڈ کے تحت پیپر دیتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ ہمارے جو طلباء ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ بھی باقاعدہ جو ہے وہ بورڈ کا امتحان دے کے الحمدللہ اپنی میٹرک کلیئر کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ ایف اے بی اے جو ہے نا الحمدللہ کلیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ میں جو بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ دعوت اسلامی ان کو پھر جب درس نظامی کمپلیٹ کر لیتے ہیں، تخصص فی الفقہ جو ہے، تخصص فی الفنون جو ہے، تو اسی طرح دیگر جو ہے اور بھی جو ہے نا وہ دیگر کورسز ان کو کروائے جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو جامعۃ المدینہ کے ایک جدول ہے، جو ہمارے مقیم طلباء کرام جامعۃ المدینہ میں رہتے ہیں ان کا جدول کیا ہوتا ہے وہ بھی ذرا سماعت فرمائیں۔ آپ کو خوشی بھی ہوگی، حیرانگی بھی ہوگی کہ ماشاءاللہ کتنی محنت کر کے جو ہے یہ بچے درس نظامی عالم کورس کرتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ کا جو جدول 24 گھنٹے کا وہ اس انداز سے ہے کہ بچوں کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ بھی آپ نماز تہجد ادا کریں، نماز تہجد کے لیے جو ہے وہ اٹھیں۔ باقاعدہ اساتذہ کرام ادارے کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، صبح کے وقت جو تہجد پڑھنا چاہے ان کو تہجد کے وقت میں اٹھا دیا جاتا ہے، طلباء کرام جو ہے وہ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اذان فجر کا سلسلہ، اس کے بعد الحمدللہ بچے جو ہے وہ قریب علاقے میں صدائے مدینہ لگاتے ہیں۔ صدائے مدینہ لگانے کا مطلب کیا ہے کہ نماز فجر کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں، گلیوں میں جو ہے وہ صدا لگاتے ہیں کہ نماز فجر کا ٹائم ہو چکا ہے۔ جامعۃ المدینہ میں اگر ہمارے طلباء، ہمارے بچے داخل ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالی وہ کیا کریں گے؟ نمازوں کا بھی پابند ہوں گے، درس نظامی عالم کورس بھی کریں گے، اسکول کی تعلیم بھی حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تبارک تعالی یہ جو جدول میں عرض کر رہا ہوں اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان کی اخلاقیات بھی درست ہوگی، انشاءاللہ تبارک تعالی عبادت کے اعتبار سے بھی انہیں جو ہے وہ ذوق ملے گا۔ اب نماز فجر کے لیے اٹھاتے ہیں، اس کے بعد نماز فجر ادا کرتے ہیں، نماز فجر ادا کرنے کے بعد ترجمہ تفسیر میں ناظرہ درست کرتے ہیں، وہ ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، مدنی قاعدہ پڑھتے ہیں، پھر وقت مناسب پر موسم کے اعتبار سے جو ہے کبھی آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، یہ فجر کے ٹائم کے اعتبار سے جو ہے نا وہ سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو دعائے مدینہ کے ساتھ ہی الحمدللہ اشراق و چاشت کے جو نوافل ہیں، جو اشراق و چاشت کی نمازیں ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں۔ پھر 8 بجے کلاس کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد 1 بجے تک جو ہے وہ باقاعدہ پیریڈ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ 1 بجے کے بعد جو ہے وہ کھانے کے بعد پھر نماز کے بعد جو ہے زور کے بعد مختصر سا جو ہے فیضان سنت کا درس ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہمارے تعلیمی حلقے ہوتے ہیں۔ اب جس طرح ہم عوام کے اندر کیا کہتے ہیں کہ جی ہم ٹیوشن، ہمارا بچہ اسکول سے آیا اب وہ فلاں جگہ پہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے گیا ہے، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ جو بچے درس نظامی کر رہے ہیں، جو بی اے کر رہے ہیں، جو ایم اے کر رہے ہیں، جو مختلف کورسز کر رہے ہیں، ان کو تعلیم بھی دیتی ہے کلاس ٹائم، اور کلاس کے بعد بھی الحمدللہ ان کو ٹیوشن بھی پڑھاتی ہے۔ پھر وقت مناسب پر 3 بجے، سوا 3 کے قریب ان کو وقفہ آرام ہوتا ہے، عصر تک جو ہے وہ آرام کرتے ہیں، عصر کی نماز کے ٹائم ان کو اٹھایا جاتا ہے، نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد پھر عصر تا مغرب جو ہے وہ علاقائی دورہ ہوتا ہے، نیکی کی دعوت ہوتی ہے، چوک درس ہوتے ہیں، مساجد درس ہوتے ہیں، یوں مختلف جو ہے وہ بچے دینی کاموں میں انوالو ہوتے ہیں تاکہ ان کا کانفیڈنس بڑھے، تاکہ ان کو گفتگو کرنے کا انداز آ جائے، ان کو درس و بیان کا سلسلہ جو ہے وہ آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں تک جو ہے وہ نیکی کی دعوت پہنچ جائے۔ تو میری میٹھے اور محترم اسلام بھائیو، مغرب میں درس کر کے بچے واپس آتے ہیں، پھر مغرب تا عشاء وہی بچے جو جامعۃ المدینہ میں درس نظامی عالم کورس کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پر پھر مغرب تا عشاء قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ جو حفاظ ہیں وہ منزل سننے سنانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جو غیر رات کا کھانا دیا جاتا ہے، اور کھانے کے بعد نماز عشاء کے بعد جو ہے سورہ ملک کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے صلاۃ التوبہ کے جو ہے نا نوافل ادا کیے جاتے ہیں، باقاعدہ باجماعت جو ہے وہ بچے صلاۃ التوبہ کے نوافل ادا کرتے ہیں۔
اس کے بعد الحمدللہ جو ہے وہ موسم کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے بعض مہینے ایسے جن میں 2.5 گھنٹے، بعض ایسے ہیں کہ جن میں 2 گھنٹے، بعض ایسے بھی ہیں جن میں 3 گھنٹے عشاء کی نماز کے بعد باقاعدہ الحمدللہ اساتذہ کرام موجود ہوتے ہیں اداروں میں، اور جو بچے ہمارے پاس سارا دن پڑھتے ہیں وہ باقاعدہ عشاء کے بعد تقریباً 2.5 گھنٹے جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جو کام لکھنے والا ہے وہ لکھتے ہیں، جو یاد کرنے والا ہے یاد کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، جو نہ سمجھ آئے تو اساتذہ کرام اداروں میں موجود ہوتے ہیں، ان سے باقاعدہ پھر پوچھتے بھی ہیں۔ یعنی کہ یہ تقریباً جو ہے وہ صبح تہجد سے نظام چلتا ہے، ایک جدول چلتا ہے، اور رات کو تقریباً 12 بجے تک جو ہے نا یہ جدول جاری رہتا ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی، یہ الحمدللہ ایک بڑا ہی جو ہے وہ پرمنظم انداز جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا جامعات میں ہے۔ آپ تمام اسلامیوں کو جو گوشگزار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام اسلامی بھائی جو ہے، یہ جو خاص طور پہ ابھی جنہوں نے حفظ کیا، آپ ان کو بھی جامعۃ المدینہ میں داخل کروائیں، اور جو ابھی حفظ کر رہے ہیں ابھی سے اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ تبارک تعالی ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک عالم اور ایک عالمہ، یعنی ایک مدنی اور ایک مدنیہ ہونا چاہیے۔ تو آپ تمام اسلامی بھی کوشش کریں، نیت کریں کہ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کے جو بچے ہیں ان کو بھی، اپنے پڑوسیوں کو جو بچے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تبارک تعالی ہم ان کو دعوت دیں گے۔ ہم جتنوں کو دعوت دیں گے وہ جامعہ میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن ہمیں انشاءاللہ دعوت دینے کا ثواب مل جائے گا۔ تو دعوت دیں گے نا سارے، کوشش کریں گے۔ دیکھیں جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ درس نظامی، عالم کورس، ڈبل ایم اے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسکول کی تعلیم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو ہے وہ الحمدللہ اخلاقیات پر جو ہے نا وہ کافی کوشش کی جاتی ہے۔ تو تمام اسلامیوں سے یہی التجا ہے کہ تمام اسلامی ضرور جو ہے وہ کوشش کریں، اپنے بچوں کو بھی جامعۃ المدینہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری شعبان میں جامعۃ المدینہ میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں 15 شعبان کے قریب، تو اس کے بعد بھی جو حفاظ ہیں وہ اپنی منزلیں یاد کر کے رمضان میں مصلی سناتے ہیں، رمضان میں چھٹیاں ہوتی ہیں۔ رمضان کے بعد یعنی جو عید الفطر ہے اس کے 5ویں دن جو ہے وہ باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو جاتا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان میں آپ خود بھی فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ، لالہ زار کالونی وہاں پہ وزٹ کریں، آئیں، آپ ادارے کو دیکھیں، آپ کچن کے معاملات کو دیکھیں، آپ رہائش کے معاملات کو دیکھیں، آپ نصاب کو چیک کریں، آپ جو ہے وہ گزشتہ سالوں کا جو رزلٹ ہے اس کو چیک کریں۔ آپ کو مزے کی آپ بات بتاؤں کہ ہمارے الحمدللہ پچھلے سال 12 طلباء کرام نے بورڈ کا میٹرک کا امتحان دیا۔ کتنے طلباء نے؟ 12، اور اس میں سے الحمدللہ 8 طلباء کی اسکالرشپ لگی۔ یہ بڑا بہترین رزلٹ۔ آپ کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں، سرکاری ادارے میں جائیں نا اسکول میں، آپ ان کو بتائیں کہ یار 12 بچے ہیں جنہوں نے میٹرک کا امتحان دیا، اور وہ بچے ہیں کہ جو عالم کورس کر رہے ہیں، دن رات دوسری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، وہ فری نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ صرف میٹرک ہی کر رہے ہیں، بلکہ وہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں، اپنی منزلیں بھی یاد کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں، وہ درس و بیان کا سلسلہ بھی کر رہے ہیں، مدنی قافلوں کے مسافر بھی بنتے ہیں۔ اس کے باوجود الحمدللہ 8 طلباء کرام کے جو ہے وہ اتنے نمبر آئے کہ ان کے الحمدللہ اسکالرشپ کا سلسلہ ہوا۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامیوں، ان طلباء کرام کی جامعۃ المدینہ میں رہائش بھی فری ہے، 3 ٹائم کا ان کو کھانا بھی فری دیا جاتا ہے، اور کھانے کا معیار الحمدللہ یہ ہے کہ جو طلباء کرام کھاتے ہیں وہی اساتذہ کرام کھاتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، آپ کسی ٹائم نہ دوپہر کو ویسے وزٹ کریں، آپ آ کے دیکھیں، نصاب کو چیک کریں، آپ رہائش کمروں کو دیکھیں۔ الحمدللہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یار اچھے سے اچھا جو ہے نا وہ ان کو ماحول ایسا میسر کیا جائے تاکہ یہ بچے دل لگا کے جو ہے وہ دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں۔ اب یہ سارے معاملات کس لیے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے رضا کے لیے ہے۔ ہمارے پاس فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ میں اس وقت تقریباً 60 بچے وہ ہیں کہ جو وہاں پر دن رات رہتے ہیں۔ ویسے تو فیضان مدینہ میں 300 کے قریب تعداد ہے شعبہ حفظ اور جامعۃ المدینہ کی، لیکن 60 بچے وہ ہیں کہ جو دن رات وہاں پہ رہتے ہیں۔ الحمدللہ ان کا کہ جیلوں کے اندر دعوت اسلامی نے اپنے قاری صاحبان مہیا، کون سا ایسا احسان امیر اہل سنت نے ہمارے اوپر نہیں کیا؟ اب یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ بانی دعوت کیسے کرنی ہے۔ آپ نے اپنا دن رات محنت کر کے آج یہ سما اس کا سارا کو ہے، اور جنہوں نے اس ادارے بنانے میں کوشش کی
یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے خالی حفظ نہیں کیا، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے سند کا امتحان پاس کیا ہے۔ ان بچوں کو صرف دعوت اسلامی اسناد دیتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بچے جن کو ناظرہ پڑھایا ہے ان کی تعداد 120 ہے۔ یوں دعوت اسلامی بھلوال نے آپ لوگوں کو 180 بچے اس انداز میں پیش کیے، جو عالم بنے وہ الگ، تو کیوں نہ ہم ان اسلامی بھائیوں کو ایک اچھے انداز سے حوصلہ افزائی کریں۔ سب سے پہلے ہم ان اسلامی بھائیوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تقسیم اسناد کا سلسلہ ہوگا۔ تو ذمہ داران دعوت اسلامی ایک ایک کر کے سٹیج پہ تشریف لائیں گے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے تحائف پیش کریں گے، تاکہ یہ مزید اچھے انداز سے اسلام کی خدمت کریں، سنیت کی خدمت کریں۔ سب سے پہلے ہمارے حاجی محمد شفیع اتاری دعوت اسلامی کے اولین اسلامی بھائی، ہمارے پرانے مبلغ بھلوال شہر میں ان کی کوششیں کاوشیں مرحبا۔ انشاءاللہ سب سے پہلے یہ ہمارے قاری صاحبان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے، پھر باری باری نام لیتے جائیں گے، تو انشاءاللہ جو ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں چند ایک سے انشاءاللہ تحائف پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے قاری محمد وقار یونس اتاری مدرسۃ المدینہ 13 چک جنوبی، آپ تشریف لائیں اور اپنا تحفہ وصول فرمائیں۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے آپ کو، آپ کے بچوں کو حافظ بنایا، آپ کے بچوں کو ناظرہ پڑھایا۔ یہ ان کی دن رات کی محنتیں ہیں کہ آج یہ ہمارے سامنے یہ اتنی بڑی محفل سجی ہوئی ہے۔ قاری فرمائے قاری محمد کرم اتاری، انہوں نے بچوں کو حافظ بنایا، بچوں کو ناظرہ خواں بنایا۔ قاری غلام عباس اتاری 6 چک۔ سبحان اللہ، سارے حوصلہ افزائی کے لیے، دلجوئی کے لیے۔ ابھی ہمارے قاری محمد عمران اتاری صوبائی ذمہ دار مدرسۃ المدینہ گرز، ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ قاری صاحبان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ آپ منچ پہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے ان قاری محمد محسن اتاری مدرسۃ المدینہ جمال مصطفیٰ گرین ٹاؤن بھلوال، سامنے دیکھیں۔ قاری مبشر علی مدرسۃ المدینہ لیلیان گل اتاری مدرسۃ المدینہ ابراہیم مسجد بھلوال، سامنے دیکھیں۔ قاری محمد لطیف اتاری مدرسۃ المدینہ، سامنے دیکھیں۔ ابھی ہمارے عباس اتاری مدرسۃ المدینہ ابراہیم مسجد، مدرسۃ المدینہ نور المصطفیٰ حیات پور، تشریف لائیں۔ قاری احمد رضا اتاری، انشاءاللہ آپ بھی قاری صاحبان کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے، تشریف لائیں۔ قاری محمد ابرار اتاری مدرسۃ المدینہ، محمد اعظم اتاری مدرسۃ المدینہ فیضان سامنے مدینہ، دیکھیں، سامنے۔ مولانا مفتی ابو بکر صاحب، ہمارے قاری صاحب کی حوصلہ۔ ہیلو، سامنے دیکھیں۔ قاری محمد عارف نقش، علامہ محبوب مدنی صاحب ہمارے ایک ناظم صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے، سامنے دیکھیں۔ عصمت حیات کالونی مدرسۃ المدینہ لیلانی، 3 مدارس اور 5 درجات۔ سب ہے آپ ہی تو۔ قاری محمد الیاس اتاری، آپ تشریف لائیں۔ ہمارے مدنی مرکز فیضان مدینہ دعوت اسلامی لالہ زار کالونی کے
ناظم اور مدرسۃ المدینہ نور المصطفیٰ حیات پور کے ناظم قاری محمد افتخار اتاری آپ تشریف لائیں اور اپنا تحفہ قاری صاحب سے وصول فرمائیں۔ ہمارا فضل ہے کہ مختصر آپ نے تعارف سنا بھی کہ شہر بلوال میں الحمدللہ 10 ادارے جو ہمارے چل رہے ہیں بوائز کے اور 10 جو ہے وہ گرلز کے، اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ وہ الگ ہے۔ تو یوں ہماری تحصیل بلوال میں الحمدللہ کم و بیش جو ہے وہ دعوت اسلامی کی 28 ادارے ہیں۔ تحصیل بلوال سے مراد پھلروان بھی تحصیل بلوال میں ہے۔ ہماری جو تحصیل بلوال ہے، تحصیل بیرا ہے، اس میں جتنے بھی دعوت اسلامی کے جو مدرسۃ المدینہ جو مدارس المدینہ بوائز بچوں کے شعبہ حفظ و ناظرہ کے ادارے چل رہے ہیں، ان میں ہمارا نظام یہ ہوتا ہے پورے پاکستان میں کہ 4-5 کلاس کے اوپر ایک ناظم ہوتا ہے۔ اب اس ناظم کا کام کیا ہوتا ہے، وہ 4-5 کلاس سے ہیں، ان کے قاری صاحبان، طلباء کرام، انتظامی معاملات، سارے ٹیسٹ لینا، داخلہ کرنا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب یوں ان کے اوپر جو ناظمین ہیں، ان کے اوپر ہماری 2 تحصیلوں پہ الحمدللہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ناظم اعلیٰ۔ تو ہماری جو تحصیل بھلوال ہے اور تحصیل بیرا، اس کے ہمارے جو مدارس المدینہ بوائز ہیں، اس کے جو ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں، وہ ہمارے جو فیضان مدینہ میں پہلے ناظم تھے، ابھی الحمدللہ ترقی کر گئے ہیں، اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کو ترقی دی اور مزید اللہ پاک انہیں ترقیاں دے۔ تو جو 2 تحصیلوں پہ ناظم اعلیٰ ہیں، قاری محمد احسان رضا اتاری، قاری محمد احسان رضا اتاری تشریف لائیں انشاءاللہ تبارک تعالی۔ ان کو جو تحفہ ہے ہمارے بھلوال کے جو اولین اسلامی بھائی ہیں، جن کی خدمات بھی الحمدللہ شروع سے بہت زیادہ ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو ہے جن کی خدمات ہے الحمدللہ، لیکن ایک نمایاں نام ہے ہمارے الحمدللہ ابھی بھی خدمت کریں، اللہ پاک انہیں صحت و عافیت، سلامتی والی، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ حاجی محمد شفیع اتاری، میں ان سے عرض کروں گا آپ تشریف لائیں، ہمارے ناظم اعلیٰ قاری محمد احسان رضا اتاری کو تحفہ دے، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے استاد محترم قاری محمد عمران رضا اتاری، یہ بھی الحمدللہ قاری صاحب ہیں، ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، قاری احسان صاحب کو تحفہ دیں۔ ابھی انشاءاللہ جو حفاظ کرام علیہ السلام کیا گیا تقسیم اسناد، انشاءاللہ بھی بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، اسناد دی جائیں گی۔ آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہم نے مووی والے اسلامی بھائی بلائے ہوئے ہیں، تمام فاز ناظرہ سب کو مل جائے گی۔ یہ جو اسلامی بھائی کھڑے ہیں، ان کی وجہ سے پیچھے بیٹھنے والے اسلامی بھائی بہت پریشان ہوتے ہیں، برائے کرم تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں، آپ کو پکچر بھی مل جائیں گی، آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی، آپ تشریف رکھیں اور یہ مناظر بھی دیکھیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ابھی ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کو بھی اسناد اسی انداز سے پیش کی جائے گی، تمام اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں سے ان کو اسناد پیش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ ان کی دلجوئی ہوگی، اجتماعی دعا ہوگی، دعا کے بعد کھانے کا اہتمام ہوگا، تھوڑی دیر لگے گی۔ آپ ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، اور جیسے نام ہوتا جائے بچے ترتیب سے آئیں، اگر کسی بچے کی سند آگے پیچھے ہو جائے، غلطی سے کسی کو مل جائے تو وہ اپنی دوسرے اسلامی بھائی کو سند بعد میں پیش کریں۔ تو آپ سب نے ڈسپلن کا خیال رکھیں۔ نام لیے جائیں گے، وہ آ کر اپنی صنعت وصول فرما لیں۔ جو اسلام میں ہمارے اسباب پیش کریں گے، قاری محمد سلیم اتاری اور ہمارے شعیب محمود اتاری، یہ تشریف لائیں اور طلباء کو اسناد پیش کریں۔ ہمارے شعیب بھائی تشریف لائیں، بچے توجہ رکھیں، اپنا نام بولتے ہی فوراً تشریف لائیں۔ محمد عبداللہ، سامنے دیکھیں۔
ساغر نواز محمد ابراہیم محمد زید میاں سعد اللہ سعدی محمد حسین سامنے دیکھیں سامنے دیکھو علی حمزہ سامنے دیکھ کر محمد حسن احمد رضا انشاءاللہ ان بچوں کے نام لیے جائیں گے جنہوں نے نور مصطفیٰ کے در اس مکمل کیا مسئلات پیش کرنے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے اسلام پیش کریں محمد حسیب انور محمد علی عمران محمد عابد آیا تشریف لائے اور بچوں کی حوصلہ افزائی علی عدنان سامنے دیکھو سامنے قاری محمد عمران اتاری حافظ رسد المدینہ آپ تشریف لائے محمد بلال محمد ذیشان قاری محمد عمر اتاری حافظ مدرسہ تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے اسناد پیش کریں قاری محمد عمران اتاری رسد المدینہ کا آپ تشریف لائے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں محمد ابراہیم محمد عثمان محمد کامران محمد اسد اللہ محمد منشا قاری محمد ابرار اتاری آپ تشریف لائے اور بچوں کو اسناد پیش کریں رانا عبدالرحیم علی محمد احمد رضا قاری منیر عباس اتاری سینئر مدرس ابراہیمیہ سے آپ تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے طلباء کرام کی حوصلہ افزائی فرمائیں طلباء کرام تشریف رکھیں اپنی جگہ پہ بیٹھ کریں تمام طلباء بیٹھ جلدی سے بیٹھ محمد ابو بکر ہمارے حاجی نور محمد آپ تشریف لائے اور محمد زید حسیب شہزاد محمد جنید ہمارے مجلس رابطہ کے تحصیل ذمہ دار علی حیدر اتاری آپ تشریف لائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں سعد احمد
محمد شازل علی حیدر، ہمارے بہت ہی پیارے اسلام بھائی منیر صاحب، حاجی شفیع صاحب کے ساتھ جو تشریف فرما ہے، آپ تشریف لائیں، حاجی صاحب کے کوئی ساتھ لے آئے، حاجی شفیع صاحب بھی آئے، منیر صاحب بھی آئے، سامنے دیکھو، نشان احمد، منیر صاحب، ہمارے حضرت علامہ مولانا قاری محمد عمران، شفاعت کے